جس کے ڈر سے زمین کانپتی تھی، صرف ایک مظلوم کی بد دعا نے اسے مٹی میں ملا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے تو ظالم کو سنبھلنے کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ یہ کہانی ہے بادشاہ سکندر کی۔ اس کی محل کی دیواریں سونے کی تھی، لیکن بنیادوں میں غریبوں کے آنسو ملے ہوئے تھے۔ وہ طاقتور تھا، امیر تھا، مگر رحم نام کی چیز اس کے دل میں نہیں تھی۔ روزانہ دربار لگاتا اور روزانہ غریبوں کی فریاد کو کہکوں میں اڑا دیا جاتا۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص کانپتے ہوئے دربار میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے بادشاہ سلامت، میری زمین چھین لی گئی، میرا گھر اجاڑ دیا گیا، میرا انصاف کرو۔ سکندر ہنسا اور بولا، کمزور لوگ ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، یہ دربار تم جیسے بھکاریوں کے لیے نہیں ہے، نکالو اسے۔ سپاہیوں نے اسے گھسیٹ کر باہر پھینک دیا، لیکن جاتے جاتے اس بوڑھے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور ایک جملہ کہا جو عرش تک ہل گیا، اے اللہ پاک، اگر میرا تڑپنا سچ ہے تو اس بادشاہ کو اس کے غرور سمیت مٹی میں ملا دے۔ رات ہوئی تو محل میں سناٹا تھا۔ بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ شہزادی مہر نرم دل تڑپ اٹھی، ہم بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں، ابا جان کا ظلم ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ شہزادی ہنا خاموش رہی، کیونکہ جو ظلم پر چپ رہے وہ بھی ظالم ہے۔ لیکن شہزادی زویا مغرور ہنس کر بولی، طاقتور لوگ رحم نہیں کرتے، کمزور صرف حکم ماننے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلی ہی صبح بادشاہ سکندر ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہ تھا۔ ملک میں قحط پڑ گیا، فصلیں جل گئی، لوگ چیخ اٹھے، یہ مظلوم کی بد دعا کا اثر ہے۔ بادشاہ آخری سانس تک چیختا رہا، میں سکندر ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن وقت اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ ایک رات محل میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ صبح عوام نے دیکھا، سونے کا تاج مٹی میں پڑا تھا، اور وہ بادشاہ جسے اپنی طاقت پر ناز تھا، بے بسی کی موت مر چکا تھا۔ مغرور شہزادی زویا پاگل ہو کر سڑکوں پر آ گئی، اور تخت پر وہ بیٹی بیٹھی تھی جس نے مظلوم کا درد سمجھا تھا۔ یاد رکھنا دوستو، ظلم کا تاج سروں پر زیادہ دیر نہیں ٹکتا۔ جب مظلوم کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے نا، تو بڑے بڑے تخت قبر بن جاتے ہیں۔ دوستو پلیز ایک لائک اور سبسکرائب اور ایک اچھا کمنٹ کر دیا کرو یار۔